اس سے پہلے سورہ شورى کی 19 آیتیں ہو چکی ہیں اور ہم الحمدللہ تسلسل کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. 1 یا 2 آیتیں کرتے ہیں ہر ہفتے، تھوڑے ہوں یا بہتے ہوں، بہت زیادہ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ درس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، من کان یرید حرث الآخرہ، من کان یرید جو چاہتا ہے، حرث الآخرہ آخرت کی کھیتی، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں. ہم اس کی کھیتی میں توجہ کے ساتھ بات سننی ہے بھائی. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں. یعنی جو بندہ بھی آخرت کے لیے کوئی کھیتی بناتا ہے اس کی کھیتی میں کیا ہے، اللہ کریم اضافہ کر دیتا ہے. اللہ کریم اضافہ کر دیتا ہے. دیکھو نا، کھیتی جو ہے یہ کیا ہے، کھیتی زمین سے کسی چیز کے اگنے کا نام ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو بندہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا ثمر اس کو آخرت میں ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو دنیا کی جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں کیا کرتے ہیں، نزد لہ، ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، ہم اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں انسان جو ہے وہ کتنے کام کرتا ہے، دن رات مختلف کاموں میں مصروف رہتا ہے، کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف رہتا ہے، اپنے معاشرے میں مختلف امور کی انجام دہی میں مصروف رہتا ہے. اس کے سارے معاملات، اس کے سارے کام جو وہ دن رات کرتا ہے، اس کے کاموں کا اگر مقصد آخرت کو سنوارنا بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے تو یقیناً وہ بندہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے. سارے کام ہم جو دنیا میں کرتے ہیں، خواہ وہ روزی کمانے والے ہیں یا مختلف کام جو بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں، ان کاموں کا مقصد اگر یہ ہو کہ ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اس سے بڑا خوش قسمت بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. جب وہ بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آخرت سنوارنے کی جو کھیتی ہے نا اس میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں، اس میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں، اس میں برکت ڈال دیتا ہوں. یہ تو ہے آخرت کی کھیتی چاہنے والوں کے لیے. لیکن کچھ لوگ دنیا کی کھیتی بھی بناتے ہیں. آگے فرمایا، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، جو بندہ دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نوتیہ منہا، تو ہم اس میں سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں. دنیا چاہنے والے کو بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو اس میں سے کچھ دے دیتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. لیکن اگلی بات بڑی قابل غور ہے، فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَاتِ مِن نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں اس دنیا کی طلب رکھنے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، حصہ نہیں ہوگا. اب جس بندے کی سرگرمیاں، جس بندے کے کام، جس دو بندے کا سارا دن کسی نہ کسی کام میں مشغول رہنا فقط اس وجہ سے ہو کہ وہ دنیا طلب کرے، وہ مال اکٹھا کرنے کے لیے، وہ جائیداد اکٹھی کرنے کے لیے، وہ جگیریں اکٹھی کرنے کے لیے دنیا کی طلب میں وہ دن رات لگا رہتا ہے، پسینے میں شرابور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ایسا بندہ جو مال اکٹھا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، جس کی خواہش یہ ہے کہ ادھر سے بھی مال میرے پاس آ جائے، ادھر سے بھی مال میرے پاس آ جائے، میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں. اللہ کریم فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ ہم اس میں سے نوتی منہا، ہم اس میں سے اس کو اس کی چاہت کے مطابق کچھ دے دیتے ہیں.
وما لہ فی الآخرہ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، حصہ نہیں ہوگا۔ حصہ کس کو ملے گا؟ جو آخرت کی طلب رکھتا ہے، آخرت کی طلب رکھنے والے جو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہوں۔ لیکن جو دنیا کی طلب رکھنے والا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنی اخروی زندگی یعنی کہ آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے کوئی عمل سر انجام دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے؟ اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ دنیا کی طلب رکھتا ہے، دنیا کی طلب رکھنے والوں کو کچھ دیا تو جاتا ہے دنیا میں سے، وہ دنیا میں انجوائے تو کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی کہتی ہے۔ عزیز دوستو، پھر اسی سے متعلقہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو، یہ باتیں توجہ سے سننے والی، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو پراگندہ کر دیتا ہے، یعنی کہ پریشان حال کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے۔ کون سا بندہ؟ جو دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو دنیا اکٹھی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، جو مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو الجھا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگ دستی اور مفلسی یہ چیزیں رکھ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا قصد کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے اضافے فرما دیتا ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اضافے فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ دنیا جو ہے، یہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ جو بندہ اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، اگر تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہا ہے، ظاہری بات ہے کھیتی اچھی ہوگی تو اس کو جب کاٹا جائے گا، فصل جب کاٹی جائے گی تو اس میں سے پیداوار بھی اچھی نکلے گی۔ لیکن یہاں پہ نیک عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے تو پھر آپ کی آخرت جو ہے وہ سنورے گی۔ اس آیت سے ریلیٹڈ جو بات ایک اور یہاں پہ نکلتی ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کا تعلق انسان کی نیت سے بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا تعلق جو ہے وہ نیتوں کے ساتھ بھی ہے۔ جس نے یہ نیت کی کہ مجھے مال ملے اور شہرت ملے یا لوگوں میں میرا عزت اور مقام مرتبہ ملے، اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ اور جس کی نیت یہ ہو کہ میں جو کام بھی کروں گا اس میں میری آخرت سنور جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ عزیز دوستو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کو خوشخبری دے دو اس کے روشن ہونے کی، اس امت کو خوشخبری دے دو اس کے روشن ہونے کی، اس کے بلند ہونے کی، اس کے اقتدار حاصل کرنے کی، اس کے غالب آنے کی، یعنی کہ امت مسلمہ کو اس کے غالب آنے کی۔ لیکن ایک شخص جو آخرت کے لیے کام جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ آخرت والے کاموں کو دنیا طلب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی طلب کے لیے کرتا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو کام کریں تو بندے کی آخرت سنورتی ہے، لیکن وہ بندہ ان کاموں کو کر کے دنیا کی طلب کر لیتا ہے، دنیا طلب کرتا ہے، دنیا کی خواہش رکھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے پاس پیسے آئیں گے، میرے پاس مال آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا دنیا میں تو
اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مثلا میں درس دے رہا ہوں، میں اس لیے درس دوں، میں دین کی خدمت اس لیے کروں کہ لوگ مجھے پیسے دیں گے، لوگ میری بلے بلے کریں گے، مجھے بڑا پروٹوکول دیں گے۔ اگر میری یہ نیت ہوگی تو پھر مجھے تھوڑا سا بھی اجر جو ہے وہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میری نیت یا قاری صاحب کی نیت یہ ہوگی کہ میری آخرت سنورے گی، ہم دین کی خدمت کریں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پورا کریں گے، تو پھر آخرت میں بھی ایک مقام ہوگا، آخرت میں بھی ہمارا حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نواز دے گا۔ صرف نیت کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا کی طلب کے لیے، مال کے لیے یہ کہیں کہ کوئی مدرسہ بنا لیں گے بڑی شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں اپنے پروٹوکول کے لیے، تو اس کا اجر و ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ جو بھی کام کیا جائے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا جائے تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنیں کہ جو بندہ آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو نوازا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تمام فکریں، دنیا کی تمام فکریں مل کر اگر ایک فکر بن جائے، توجہ سے بات سنیں، ساری فکریں مل کر اگر ایک فکر بن جائے، کون سی فکر؟ آخرت کی فکر۔ کون سی فکر بن جائے؟ آخرت کی فکر۔ ساری فکریں مل کر ایک فکر بن جائے، کون سی فکر؟ آخرت کی فکر۔ آخرت کی فکر اگر سب لوگوں کو لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا والی فکر جو ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مراد یہ کہ جو بندہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کام سنوارنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پھر دنیا کی فکر نہیں رہنے دیتا، اس کو دنیا کی فکر نہیں رہنے دیتا۔ لیکن جو بندہ آخرت کی فکر کرنے کی بجائے دنیا کی فکر میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، خواہ وہ کسی بھی گھاٹی میں جا کے یا وادی میں جا کے ہلاک ہو رہا ہو۔ یعنی دنیا کی طلب رکھنے والا ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اور آخرت کی طلب رکھنے والا جو ہے وہ اپنی آخرت بھی سنوار لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی امر کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اس کام کی غرض و غایت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ آخرت کی فکر، کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ جو بندہ یہ نیت کرتا ہے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اے ابن آدم، میری توجہ کے ساتھ یہ بات سن لیں، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں ہم کام کرتے ہیں، دکانداریاں کرتے ہیں، مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، عبادت کا وقت آ جاتا ہے، ہم اپنے کاروبار سے فارغ نہیں ہوتے، کام بزی ہے، چل رہا ہے، نماز جاتی ہے تو جائے، ذکر جاتا ہے تو جائے، اللہ کی طرف جانا ہے، بلاوا ہے، بلایا جا رہا ہے مسجد میں، وہ جاتا ہے تو جائے، حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو گناہ سے بھر دوں گا۔ گناہ سے مراد غنی ہونا، دولت مندی، میں تیرے دل کو دولت مندی سے بھر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے؟ میں تیرے دل کو مشغولیات سے بھر دوں گا۔ مشغولیات سے کیا مراد ہے؟ مشغولیات سے مراد ہے مشغول ہو جانا، بزی ہو جانا۔ یعنی سادہ ترجمہ اس کا سن لیں کہ جو بندہ اپنے کاروبار میں سے اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکال لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دولتیں بھی دیتا ہے، اس کو مال بھی دیتا ہے، اس کو رزق میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ کریم اس کے دل کو مشغولیات سے بھر دیتا ہے۔ مراد یہ کہ
اس کو زیادہ سے زیادہ بزی کر دیتا ہے۔ دنیا کے دھندوں میں وہ اس قدر پھنس جاتا ہے کہ ایک کام نکلا ہے، پھر دوسرا نکلا ہے، پھر تیسرا نکلا ہے، وہ بہت زیادہ بزی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، پھر نمازیں بھی جاتی رہتی ہیں، اللہ کے ذکر سے وہ دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو مال سے بھر دوں گا، غنی ہو جائے گا تو، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تو بزی سے بزی ہوتا چلا جائے گا، مشغولیات میں کھو جائے گا، اور تجھ سے فقر کو میں دور نہیں کروں گا۔ فقر کو میں تجھ سے دور ہے۔ فقر سے مراد فقیری ایک تو فقیری والا ہوتا ہے نا، فقیر، اس سے تنگ دستی مراد ہے، فقر اس سے مراد تنگ دستی مراد ہے۔ پھر تیرے اندر تنگ دستیاں آئیں گی جب تو ذکر بھی چھوڑتا جائے گا، نمازیں بھی چھوڑتا جائے گا، اللہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہے گا۔ عزیز دوستو، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صرف ترجمہ رکھوں گا آپ کے سامنے، فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، ان کافروں کے کچھ ساتھی، شرکاء سے مراد شرکاء ہیں، ساتھی ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہیں، شرعوا جنہوں نے مقرر کر لیا ہے، لہم ان کے لیے، من الدین اللہ کے کوئی دین، کافروں کے ساتھیوں نے ان لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی ایسا دین مقرر کر لیا ہے، ما لم یعزم بہ اللہ، جس کی اللہ اجازت نہیں دیتا، جس دین کی اللہ اجازت نہیں دیتا، اس دین کو کافروں نے اپنے ساتھیوں کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ مراد یہ کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس دین کو چھوڑ کر کافر جو ہے وہ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، بت پرستی کو نہیں چھوڑ رہے، وہ اپنے دین میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَاتُ الْفَصْلِ، اگر یہ بات، فیصلے کی بات پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی، یعنی فیصلہ یہ ہے کہ کافر اور مومن، سیاکار، نیکوکار، اچھے کام کرنے والا، برے کام کرنے والا، ان کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا دن مقرر کر دیا ہے۔ کون سا دن؟ روز محشر کا دن، کہ اس دن حساب کتاب ہوگا، جس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس نے برائیاں کی ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ فیصلے کا دن اگر مقرر نہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا لَقُضِیَ بَیْنَہُم، میں ان کے درمیان ابھی فیصلہ کر دیتا۔ تو جو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے سامنے مخالف وہ دین بنائے ہیں، میں ان کا فیصلہ بھی کر دیتا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کریم ظالموں کو دردناک عذاب دے گا۔ ظالموں سے مراد کافروں کو دردناک عذاب دے گا۔ جو اپنا دین قائم کر لیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات جو کرنے والی ہے، اس کے نتیجہ جو نکلتا ہے اس آیت کا، وہ یہ بھی ہے کہ دین کے معاملے میں جو دین میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ دین میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، دین میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ داخل کر دیتے ہیں۔ دین کوئی اور حکم کرتا ہے، وہ کوئی نئی باتیں اس میں داخل کر کے اس دین کا بد مقابل ایک نیا دین پیش کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے بہت سارے لوگ، فرقے کے لوگ، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دین اسلام نے حرام قرار دی ہوتی ہیں، یا مستحبات قرار دی ہوتی ہیں، یا فرائض ہوتے ہیں، یا واجبات ہوتے ہیں، وہ نفلوں کو فرضوں اور واجبات کے قریب کر دیتے ہیں۔ فرضوں کو اور واجبات کو، وہ مستحبات جو چھوٹی چھوٹے کام ہوتے ہیں، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا، وہ ان کو بھی فرض قرار دے کر دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا، اس نے یہ کیا تھا۔ یہ بات جو ہے نا، یہ بھی دین میں نہیں شامل کرنے والی ہے۔ دین جو ہے وہ گنجائش دے رہا ہے، اور اب بندہ اپنے نظریے کو، اپنے باطل خیال کو یہ کہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ کام مستحب ہوتا ہے، لیکن وہ فرض قرار دے کر یا واجب قرار دے کر دوسرے بندے کو گناہ گار کہنا شروع کر دیتا ہے، یا بدکار کہنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمارے اندر بھی بہت ساری آ گئی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب اسلام جو ہے وہ کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتا اور ہم اپنے نظریے کے مطابق اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں، تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔